ساری معلومات آپ کو ساری کی ساری معلومات آپ کو ملے گی آفیشیل ویب سائٹ سے. اس لیے آج کے زمانے میں آپ لوگوں کو مطلب دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ایک کو بتانا ہے کہ کب کیا ہے کیا نہیں مسئلہ ہے. تو کوئی بھی دقت آئے بیٹا, آن لائن کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اب آپ کو مطلب فردن ہر ایک کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ کل کیا ہے اور پرسوں کیا ہے یا کس کے پاس کیا ہے. نہیں, سیدھے آفیشیل ویب سائٹ پہ جاؤ بیٹا, وہاں پہ دیکھو آپ کا ٹائم ٹیبل ہوگا, آپ کی کلاس ٹائمنگ ہوگی, آپ کا وائز ایپ کوڈ ہوگا, مختلف سبجیکٹ. ان کیس اگر کوئی چیز وہاں پہ میسر نہیں ہے تو آپ وہاں پہ بالکل مطلب وہ ساری کمیٹیاں بالکل جیسے ایڈمیشن کمیٹی ہے, آپ ایڈمیشن کے حوالے سے پتہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایگزامینیشن کمیٹی ہے تو وہاں پہ وہ کمیٹی ہوتی ہے, ان کے نمبرز ہوتے ہیں. اور بھی ساتھ ساتھ بہت سارے مطلب جو کنسرنڈ مطلب ٹیچرز ہوتے ہیں, جیسے آئی ٹی سیکشن ہوتا ہے, جیسے جنرل ایڈمیشن سیکشن ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو سیکشن ہوتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو جو مطلب معلومات چاہیے تو ان سے آپ رابطہ کرو بیٹا, کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کے زمانے میں بیٹا. ہیلو بیٹا, یہ کھڑکی بند کر لو بیٹا, وہاں سے کھڑکی بند کر لو. ہاں بیٹا, یہ بند کر لو بیٹا, آپ شاباش, اس کو بند کر لو بیٹا. بیٹھو آپ کھیلو, لیکن یہ بند کر لو بیٹا. کر لو بند بیٹا, شاباش شاباش. ہاں بیٹا, جی سر. اس لیے بیٹا کیونکہ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ کووڈ کا سینیریو ہے. اب کووڈ کے سینیریو میں ہم کہاں جائیں, تو ہمارے پاس ہے کیا, صرف یہی ایک آن لائن ہے کہ جس سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں بیٹا. جی سر. معاملہ کیا, شبیر احمد کوئی ہے جو جڑ گیا ہے. شبیر بیٹا اپنا ویڈیو آن کر لو. شبیر بیٹا, اب سیکھنے میں ذرا سا وقت لگے گا بیٹا. پہلی بار ہمارا سابقہ کسی ایسی ٹیکنالوجی سے ہو رہا ہے کہ جس ٹیکنالوجی کے بارے میں ہمیں بھی پتہ نہیں تھا. لیکن یہ استعمال کرنے سے ہی آتی ہیں چیزیں بیٹا. جیسے آپ نے پہلے کوشش کی کہ ہم کلاس میں جوائن کیسے ہو جائیں, تو جو کلاس میں جوائن ذرا سی اگر آپ کو پہلے دقت ہوئی ہوگی تو بعد میں دقتیں دور ہوتی ہے. لیکن کرنا تو ہے, اٹمپٹ کرنا ہے بیٹا, اس سے سیکھتا ہے انسان بیٹا. اب یہ مسئلہ ہے کہ دیکھو اس والی کلاس میں جو مطلب گوگل کلاس روم میں آپ کو پتا ہے کتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں, کچھ ہے آپ کے معلومات میں؟ سر ابوٹ سر ہمیں 40 پلس تھے, شاید 40 پلس تھے ہم. کس میں گوگل کلاس میں؟ نہیں, گوگل کلاس میں آپ لوگوں کی تعداد اس وقت ہے 29. 29. ہاں, تو جو گروپ بنایا ہے نا یہ آپ لوگوں کا گروپ جو ہے واٹس ایپ گروپ, تو واٹس ایپ گروپ میں مجھے لگتا ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے سارے ہیں. اور آپ دیکھو یہ کہ معاملہ کی اس وقت کلاس ہے, سب کو پتا ہے نا, کم سے کم سب کو تو پتا ہے نا آج کلاس ہے. اور کوشش ہونی 27 لوگ ہیں جو گروپ سے جڑے ہیں, لیکن آپ ہو 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ, ٹھیک, کبھی 3 آتے ہیں کبھی 2, ایک پھر لیفٹ ہوتا ہے. تو یہ بالکل ہی مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی اور سے ایسا ریسپانڈ جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک, اچھی بات نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے نصاب اپنا دیکھا ہے بیٹا؟ سر آپ نے کال کیا تھا, ہم نے دیکھا سر. دیکھا بیٹا؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے ٹھیک سے بیٹا؟ آپ نے سینڈ کیا تھا. میرا ویڈیو آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں اچھے سے آ رہی ہے سر. آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے سر؟ ٹھیک آ رہا ہے, کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے. ہاں. نو سر. چلو بیٹا, نصاب میں نے آپ لوگوں کو گروپ میں بھی بھیجا اور گوگل کلاس میں بھی بھیجا. کیا آپ نے نصاب میں دیکھا کہ آپ اس سیمسٹر میں آپ کو کیا ہے, آپ کا نصاب کیا ہے بیٹا؟ یہ سر کل دیکھا تھا. کیا ہے پہلا سوال, کیا ہے بیٹا؟
کیا ہے پہلا سوال؟ ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ جسٹ سر. یونٹ سر میڈیا تحریر تعارف میڈیا تحریر ہے نا سر، تعارف اور اہمیت. تعارف، ہاں اردو میں میڈیا تحریر کی روایت، یہ یونٹ فرسٹ ہے سر. اس کے بعد یونٹ 2 ہے سر ریڈیو کی تخلیقی نثر، فیچر ٹاک ریڈیو ڈرامہ اشتہار. اس کے بعد سر پریکٹیکل کام ہے کچھ. ٹھیک ہے. ہاں گویا پہلا سوال جو ہے وہ ہے میڈیا، یس سر. ہے نا بیٹا؟ ہاں یعنی میڈیا تحریر کیا ہوتی ہے، اس کا تعارف آپ دیجئے یا تعارف پیش کیجئے. یعنی میڈیا میڈیا تحریر، یعنی میڈیا رائٹنگ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے؟ اب جتنے بھی سب اسٹوڈنٹس ہو بیٹا، بالکل میں دیکھ رہا ہوں بیٹا نصاب. تو پال عزیر کو میں نے بولا تھا بیٹا جتنے بھی سارے جڑ گئے ہیں نا ابھی تک، تو وہ سارے کے سارے اپنا ویڈیو آن کر لے بیٹا. 4 جڑ گئے ہیں سر. کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں نا بیٹا آپ لوگوں کو، کم سے کم دیکھنا چاہتا ہوں میرے اسٹوڈنٹس کون کون سے ہیں، کیسے ہیں، ہے نا؟ بعد میں اگر ہم کو لگے کہ نہیں اس سے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے یا نیٹ ورک پرابلم ہے، تو اس وقت ہم اپنا ویڈیو آف کر سکتے ہیں یا خود کو ہم میوٹ کر سکتے ہیں. وہ دیکھ لیں گے جب ایسی دقت آ جائے، جیسی نوبت آ جائے. ورنہ اگر کوئی دقت نہیں ہے، کوئی نوبت ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنا ویڈیو بھی آن کر لو، اپنے آپ کو انمیوٹ بھی کر لو. پال عزیر اور شبیر احمد جو ہیں بیٹا اپنا ویڈیو آن کر لیں، کیونکہ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف 3 لوگ ہی جڑے ہیں. شاباش بیٹا پال عزیر. ایسے ہی بیٹا آگے کی جو بھی کوئی کلاس ہونا، آپ نے دیکھا نا ٹائم ٹیبل کب آپ کی کلاس ہے بیٹا؟ دیکھا نا آپ لوگوں نے؟ دیکھا نا ٹائم ٹیبل اپنا کہ کب آپ کی کلاس ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں بیٹا کب آپ کی کلاس ہے، یہ والی کلاس؟ سر یہ 1 2 سے لے کے 3 تک ہوگی. شاباش. اس کی ہاں یہ بات دیکھنا بیٹا، ٹائمنگ اس کی جو ٹائم ٹیبل پہ ہے وہ ہے 2 سے لے کر 3 بجے تک. لیکن ایک بیٹا میری یاد رکھنا، یہ جو وائز ایپ کے تھرو ہم ابھی جڑ رہے ہیں نا آپس میں، جو کلاس دے، اس میں ٹائم لیمٹ صرف 40 منٹس ہوتا ہے بیٹا. یعنی 40 منٹس الاؤ کرتے ہیں یہ لوگ، 40 منٹس کے بعد آٹومیٹکلی یہ اینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس لیے آپ گھبرانا نہیں. ہاں تو گویا کہ اب یہ بھی ایک والی کلاس 2 سے لے کر 2:40 تک ہوگی. ٹھیک، یہ پہلی بات ذہن میں رکھنا. دوسری بات یہ رکھنا کہ چنانچہ آپ لوگوں کا یہ سکل ہے، ہفتے میں 6 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 6 دن ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں نا، لیکن یہ سکل کے کلاسز جو ہیں آپ لوگوں کو 4 دن ہیں. ایک تو ہے بدھ کو، رات، جمعہ اور سنیچر. ٹھیک، اور بدھ اور جمعرات کو یہ والی کلاس جو ہوتی ہے 2 سے لے کر سپوز 2:40 تک اب مان کے چلیں. اور اسی طرح یہ جو جمعہ اور سنیچر کو یہ کلاس ہوگی 10 سے لے کر 10:40 تک. ٹھیک بیٹا، پورا کا پورا مطلب جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اپنے پاس رکھیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وائز ایپ آپ لوگوں نے اپنے ڈاؤن لوڈ کیے اپنے سمارٹ فونز میں، تو آپ کو نوٹیفیکیشن، ظاہر سی بات ہے نوٹیفیکیشن آئے گی اس ٹائم کہ آپ کی کلاس ہو رہی ہے شروع، تو آپ کو آ جانا ہے سیدھے وائز ایپ میں، تو تاکہ آپ کی ریکویسٹ کو ہم یہاں سے ایڈمٹ کر کے آپ کو کلاس میں داخلہ دیں بیٹا. حالانکہ آپ لوگ تو جڑے ہی ہوئی، آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہے کلاس میں، آپ تو وہاں سے جڑے ہو، لیکن یہ آن لائن آنا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے. اس وقت کی رجسٹریشن یا اس وقت کا داخلہ کہلاتا ہے بیٹا آن لائن داخلہ. بلال احمد گورسی، بلال بیٹا اپنا ویڈیو آن کر لو. بلال بیٹا اپنا ویڈیو آن کریں.
ہاں بلال بیٹا. اب ہے پہلے کئی دنوں تک جب تک آپ لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ کیسے سامنے آنا ہے, کچھ دن لگ سکتے ہیں بیٹا تھوڑا سیٹنگ میں. ہاں اس لیے آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم کچھ نہ پڑھیں, کم سے کم آپ کا جو نصاب ہے ممکن ہے کہ ہمیں اس میں ذرا سا ٹائم لگے, تو آپ اس چیز سے نہ گھبرائیے نہیں بیٹا. ہاں اوکے سر. یہ تو تھوڑا سا لگے گا ٹائم جب تک آپ لوگ پٹری پہ آ جائیں نا, یہ تو ہے, ہوتا ہی ہے ایسا. لیکن پھر یہ لوگ کوئی جڑتا ہے تو لیکن پھر لیفٹ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کا مسئلہ. عادل مشتاق, ہم 2:20 پہ شروع کریں گے کلاس. ہاں اوکے سر ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی 5 منٹ ہم لوگوں کو پھر بھی دیں گے, کوئی آئے گا اور تو ہم کلاس شروع کر لیں. ٹھیک ہے بیٹا, اس لیے تب تک آپ تھوڑا سا مطلب یہ ذہن میں رکھ لو بیٹا کہ اب چنانچہ یہ حالات ایسے بنے ہیں کہ کالج آف لائن میں, کالج میں پڑھائی شروع ہونا کیا پتہ کتنا وقت لگ سکتا ہے نا. اس لیے جب تک آف لائن والا سلسلہ شروع نہ ہو جائے تب تک آپ کو آن لائن میں ہی اپنے ٹیچر کے ساتھ جڑنا ہے اور اپنی کلاس دینی ہے. اور یہ یاد رکھو بیٹا, اور یہ یاد رکھو کہ آنے والا زمانہ جو ہے نا بیٹا یہ آن لائن کا ہی ہے. اب چنانچہ چاہے اب اس وقت کووڈ بندشیں ہیں وہ ایک الگ سا مسئلہ ہے, لیکن آپ لوگوں کی آگے والی جو کلاسز ہیں نا کالج میں, اب گورنمنٹ آف ہائر ایجوکیشن ایک آرڈر نکالنے والا ہے جلدی ہی, کہ جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی جو 40% کلاسز ہیں, 40% کلاسز وہ آن لائن ہی ہوں گی, چاہے حالات ٹھیک ہی ہو کیوں نہ ہو. 60% آپ کو مطلب آنا پڑے گا کالج میں, اور 40% آپ کو آن لائن ہی کلاس اب ہوگی. اس لیے آن لائن والے اس موڈ میں ہم کو سیکھنا ضرور ہے. ہم کو ایسے سیکھنا ہے کہ کیسے آتے ہیں, یا اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ اپنے ٹیچر سے بات کر سکیں, یا کوئی سوال ہو وہ کریں اپنے ٹیچر سے. تو اس میں پریشانی کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مطلب شرمندگی کی بات نہیں ہے بیٹا, اور ڈرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا. بات کرو, کیا کرو, سوال کیا کرو, سوال پوچھ لیا کرو, اس سے انسان سیکھتا ہے. اب دیکھو کہ یہ والی کلاس ہم کیسے اس کو مطلب یہ آگے چلائیں گے. آن لائن تو کلاس ہوگی ہی ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ 2 گروپس اس وقت جو بنے ہیں آپ لوگوں کے, ایک ہے گوگل کلاس روم, ایک ہے آپ کا واٹس ایپ گروپ. تو دونوں کلاسز میں ہم کیا کریں گے, اگر ہم آج سپوز بات کریں گے میڈیا پہ, ہم نے آج میڈیا پہ بات کی. یہ میڈیا پہ جب جیسے 2 کلاسز ہوں گی میڈیا پہ یا 3 کلاسز ہوں گی, تو یہ میڈیا پہ بات کرنے کے بعد میں کیا کروں گا, آپ کو میں مواد شیئر کروں گا. مواد یعنی جو میں نے ابھی تک کچھ بولا ہے میڈیا کے حوالے سے, اس کا ایک نوٹ ٹائپ یا میٹیریل ٹائپ یا کتاب ٹائپ یا کچھ بھی جو میرے پاس ہوگا وہ میں آپ کو شیئر کروں گا آپ کے گوگل کلاس روم میں اور آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ بھی. آپ اس کو گھر میں پڑھیں گے, آرام سے پڑھیں گے, اچھے سے پڑھیں گے. تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھنا ہے بیٹا, یہ نہیں کہ مطلب ہم نے ایک ہی دن میں سارا ختم کر لیا لیکن پل ہی کچھ نہیں پڑھا, ایسا نہ ہونا چاہیے. چاہے ہم ایک ہی یونٹ, کیونکہ بیٹا کوئی بات نہیں, چاہے ہم ایک ہی یونٹ کیوں نہ پڑھیں, ایک ہی سوال کیوں نہ پڑھیں, لیکن جو پڑھا ہے اس کو پورا جیسے ہضم کرنا کہتے ہیں نا, اس کو ہضم کرنے کی نوبت تک بات آنی چاہیے. یعنی ہضم وہ اچھی طرح ہو, ورنہ کیا فائدہ ہے اس پڑھنے کا کہ ہم یونٹس پڑھیں لیکن کچھ پلے نہ پڑھیں, تو وہ کوئی فائدے کی بات تو ہے ہی نہیں بیٹا. اس لیے آپ کو جہاں پر بھی کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو, کوئی پوچھنے کی بات ہو, کوئی استفسار کا مسئلہ ہو, کوئی وضاحت کا معاملہ ہو, تو پوچھ لیا کرو بیٹا. پوچھنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے.
یا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ بولیں گے، میرے ساتھ بات کریں گے، اگر آپ کو باتوں باتوں میں کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے نکلی یا میری زبان سے نکلی جو کمزور بھی ہو سکتی ہے، اگر کمزوری کہیں پہ ہے تو میں ڈیٹیکٹ کروں گا، یا اگر کمزوری مجھ میں کوئی ہے تو وہ آپ ڈیٹیکٹ کریں گے، اس کو نشان زد آپ کریں گے. تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جڑ کے بات کرنے سے ہی انسان سیکھتا ہے کہاں پہ میں نے بات کمزور کی، کہاں پہ میں نے بات صحیح کی، کہاں پہ بات کو اور سدھارنے کی ضرورت ہے، کہاں پر باتوں کو سنوارنے کی اور ضرورت ہے. یہ تبھی ہوگا نا جب آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، بات کریں گے. اور جہاں تک ہو سکے چنانچہ یہ اردو کی کلاس ہے، جہاں تک ہو سکے اردو کو ہی آپ ذریعہ بنائیں گے بات چیت کا. یعنی اس والی کلاس میں کم سے کم آپ کا جو ذریعہ ہوگا وہ اردو ہی ہو، گفتگو. تاکہ اردو کی کلاس ہے تو اردو کی کلاس میں اردو کی ہی گفتگو آگے ہونی چاہیے تاکہ ہم کچھ سیکھیں. اس لیے اس چیز کا خیال رکھو، ٹھیک ہے. اور میں کیا کروں گا، میں نے اس کو ریکارڈنگ آپشن میں بھی لیا ہے بیٹا. جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سارا کا سارا یہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے میرے پاس، یعنی اس کی ریکارڈنگ باضابطہ ہوتی ہے. اور اگر کہیں ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں بیٹا، ہم نے کسی کلاس میں سپوز آج میڈیا پہ ہم نے بات کی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سر یہ والی کلاس ہم ایک بار پھر سننا چاہتے ہیں، تاکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اس وقت یاد نہ رہے ہو. پوری طرح سے ہمارے ذہن میں نہ رہی، تو میں اس وقت کیا کروں گا، یہ ویڈیو جو میں اس کو ریکارڈ کیا ہے، اس کا آڈیو ویڈیو میں آپ کو یہ بھیج سکتا ہوں بیٹا، ہے نا. یہ یہ سہولیات ہمارے پاس اس وقت ہیں، تو جو سہولیات ہیں تو ان کا فائدہ لینا ہے بیٹا، ان کا فائدہ لینا ہے بیٹا. لینا ہے سر. ہاں، اس لیے بیٹا اپنے باقی جو آپ کے ہم جماعتی ہیں جن کو آپ کلاس میٹس کہتے ہیں، یہاں ٹائم بھی ہو گیا ہے بیٹا، 1 منٹ ہم زیادہ ہی چل گئے، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کے جو جتنے بھی سارے ہم جماعتی یعنی کلاس میٹس ہیں، آپ ان تک یہ مطلب خبر پہنچا دو کہ آپ کی کلاس ہو رہی ہے، بابا کلاس میں جوائن کرو، کیونکہ مطلب یہ ان کے لیے ایک قیمتی وقت ہے. تو اس قیمتی وقت کو آپ ضائع یوں ہی مت ہونے دو بیٹا. آپ کا سیمسٹر ششم ہے، یہ فائنل کلاس ہے آپ کی، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آگے کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. اس لیے آپ لوگوں کے لیے جو کلاس ہونی چاہیے، وہ آپ لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کلاس آپ کی مس نہ ہو کم سے کم. تو چلو ہم میڈیا کے حوالے سے بیٹا بات کریں. میڈیا کیا ہے؟ جیسے آپ کا پہلا سوال ہے میڈیا تحریر تعارف، ٹھیک ہے. یعنی میڈیا تحریر کیا ہوتی ہے، اس کا تعارف کیا ہونا چاہیے، ٹھیک. شاباش. اب دیکھو بیٹا، کیا آپ نے کبھی میڈیا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، ہاں سر، ہے نا، سنا ہے. کیا آپ کو پتا ہے یہ میڈیا لفظ جو ہے یہ اردو کا ہے یا انگریزی کا ہے، کسی اور زبان کا ہے؟ سر آئی تھنک سر یہ انگریزی کا ہے. شاباش. اگر یہ انگریزی کا لفظ ہے، انگریزی کا ورڈ ہے، تو اردو میں اس کا کیا ہے متبادل بیٹا؟ اردو میں کیا میڈیا ہی استعمال کرتے ہیں یا کچھ اور؟ نصاب میں کیا ہے؟ نصاب میں بھی میڈیا تحریر ہے نا، نصابی میں میڈیا ہے سر. لیکن یہ تو نصاب ہے، چھوڑو اس کو، یہ تو نصاب ہے. کیا اردو میں اس کے لیے کوئی ہے لفظ، کوئی اصطلاح ہے مروج؟ شاباش بیٹا. پتا نہیں ہے؟ نہیں سر. چلو سن لو نہیں آ رہا ہے. سن لو بیٹا، سن لو بیٹا. بیٹا اردو میں ہے، اردو میں اس کے لیے ایک اصطلاح ہے بیٹا، جس کو ہم کہتے ہیں ابلاغ. کیا کہتے ہیں؟ ابلاغ. ابلاغ یا ابلاغیات. ابلاغیات بھی کہتے ہیں اس کو، ذرائع ابلاغ بھی کہتے ہیں. میں میسیج میں لکھتا ہوں ابلاغ کیسے لکھتے ہیں بیٹا؟ ابلاغ. ایک منٹ بیٹا، یہاں پہ اس کی لینگویج چینج کرتے ہیں. ابلاغ. ہاں
मैं लिखता हूँ बेटा चैट में sir. मैं लिखूंगा कि इब्लाग कैसे लिखते हैं बेटा, इब्लॉग log ठीक बेटा, जी सर मैं लिखूंगा बेटा, मैंने लिखा इब्लॉग, आपके स्क्रीन पे आया आ बेटा, गए। ठीक। हाँ ठीक है, आ गए। नहीं, उमूमन इब्लाग इब्लाग लिखते हैं लोग, और उमूमन बाज लोग लिखते हैं इब्लॉगियात। क्या लिखते हैं? इब्लॉगियात। इब्लागियात और बाज लोग लिखते हैं जराया ज़राए इब्लाग। इब्लॉग। ठीक बेटा, यस सर। ये तीन, हाँ, हाँ यानी बाज इब्लाग, बाज इब्लागियात, बस इब्लागियात। बाज जराए इब्लाग उर्दू में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब क्या मामला है कि इब्लागियात इस्तिलाह या जराए इब्लाग या इब्लाग, ये इस्तिलाह तो उर्दू में मौजूद है, लेकिन इन सब इस्तिलाहात से बढ़कर जो इस्तिलाह मशहूर हुई, मारूफ हुई या रिवाज में रही, वो मीडिया ही रही। यानी मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। कभी कभार होता क्या है बेटा, हमारे यहाँ अल्फाज होते भी हैं, लेकिन वो इस कदर मुस्तमल नहीं होते या इस कदर मुरवज नहीं होते जिस कदर बाकी जबानों के अल्फाज रिवाज पाते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, अंग्रेजी का लफ्ज है कोर्ट, COURT, और उर्दू का लफ्ज है अदालत। आप खुद बताओ, अदालत मुरवज है ज्यादा या कोर्ट? क्या मुरवज, क्या इस्तेमाल ज्यादा हो? कोर्ट ही होता है सर। कोर्ट होता है सर। अच्छा चलो ठीक है। वकील आपने सुना नाम? हाँ अच्छा, वकील ज्यादा इस्तेमाल में होता है बैरिस्टर? वकील। वकील उर्दू लफ्ज है और बैरिस्टर अंग्रेजी है। अंग्रेजी है सर। अब यहाँ अंग्रेजी नहीं चली है ना, यहाँ उर्दू का लफ्ज चला। यहाँ आज भी लोग वकील ही बोलते हैं, बैरिस्टर कोई बोलेगा 100 में से एक बंदा। अच्छा, पटवारी, गिरदावार, ये सारे की सारी उर्दू इस्तिलाहें हैं। ठीक है ना बेटा? ऐसा होता है कि इसी तरह इसी की कोई टर्म, जैसे मीडिया यहाँ पे आ गया। अब मीडिया जब आया तो ये उर्दू में ज्यादा मीडिया ही रहा, उर्दू में भी मीडिया ही ज्यादा मुरव्वज रहा और उर्दू में ही इसने मकबूलियत पाई मीडिया के नाम से। यानी कभी कभार इसको मास मीडिया भी कहा जाने लगा, उर्दू मास मीडिया। और जहां तक इब्लागियात का सवाल है, जहां तक इब्लाग का सवाल है और जहां तक जराया इब्लाग का सवाल है, तो ये हालांकि हैं हमारे पास मौजूद अल्फाज, लेकिन ये ज्यादा इतने मुरव्वज नहीं रहे। अब इसमें क्या है कि हम दोनों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। देखो, हम इब्लाग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इब्लागियात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जराया इब्लाग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मास मीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोया कि हमारे पास अल्फाज की बहुतात है, अल्फाज की बहुतात है। लेकिन आगे वही लफ्ज चलेगा जिसको ज्यादा लोग इस्तेमाल में लाएं, इस्तेमाल कर। ठीक है, लफ्ज वही जिंदा रहता है, वही लफ्ज ज्यादा देर तक जिंदा रहता है कि जिसको लोग ज्यादा इस्तेमाल में लाएं। और अल्फाज मरते भी हैं, जब चीजें मर जाती हैं अल्फाज भी मरते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जबान में, कश्मीरी में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जो अब मर गए, यूं समझो मर गए हैं, क्योंकि जब चीजों की अहमियत नहीं रहती है अल्फाज खुद ब खुद मर जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको एक मिसाल के देने की कोशिश करूंगा बेटा। जैसे इसे कोशिश वोन संग ना वोन संग पे बेहन आशा वोन का आशा वोन का मतलब सठा काम अगर कुन जाए सो खाबा बहुत कम, तो खाबा हो गुना। गोया कि आज के जमाने में समझो लफ्ज सांगी जो है ये मर गया,
ہے نا, ہاں ہاں کیونکہ جو لفظ استعمال میں نہ آئے وہ سمجھو وہ مر گیا ہے. اسی طرح جو لفظ آگے چل کر استعمال میں نہ آئے زیادہ وہ مرے گا, اور جو زیادہ استعمال میں آئے گا وہ زندہ رہے گا. اس سے کوئی مراد نہیں, وہ چاہے پھر انگریزی کا لفظ ہو, اردو کا لفظ ہو, کشمیری کا لفظ ہو, یا کسی اور زبان کا لفظ. اردو میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں طاقت ہے کہ یہ ہر لفظ کو قبول کرتی ہے, چاہے کوئی بھی زبان کا لفظ کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض زبانیں دنیا میں ایسی ہیں بیٹا کہ جو باقی زبانوں کے الفاظ قبول نہیں کرتے, لیکن اردو کی ایک سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ یہ اس کی یہ بڑی خاصیت ہے کہ یہ ہر زبان کے الفاظ کو قبول کرتی ہے اور اس کو استعمال میں کرتی ہے, اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی یہ مطلب دلیل ہے. اس لیے یہ مرتی نہیں ہے اردو زبان. اردو زبان کو پیدا ہوئے ابھی 800 سال ہوئے ہیں, 900 سال ہوئے بیٹا, 12ویں 13ویں صدی میں پیدا ہوئی ہے. ابھی آج کے زمانے تک یہ 800-900 سال ہوئے. 900 سالوں میں اردو مری نہیں, اب کیا مرے, ہے نا. ہاں زبانیں کبھی کبھار کمزور ہوتی ہیں, کبھی طاقتور ہوتی ہے, مرتی وہی زبان ہے کہ جس کو لوگ استعمال میں نہ لائیں, نہ کرے. ظاہر سی بات ہے. اب میرے کہنے کا میڈیا, یعنی میڈیا کیا ہے بیٹا, آپ بھی اس وقت آج اگر آپ سوچیں گے خود بیٹا کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی تو ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا, ٹیکنالوجی تو سب سے آگے بڑھ رہی ہے نا. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جتنا استعمال ٹیکنالوجی کا ہو رہا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہو رہا ہے. شعبت ٹیکنالوجی جس کو آپ کمپیوٹر وغیرہ, ہاں ٹھیک. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے نا بیٹا گراؤنڈ ریئلٹی, زمینی حقیقت ہے. زمینی حقیقت میں اگر کوئی شعبہ اس وقت سب سے آگے بڑھ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے میڈیا. کیا مانیں گے اس بات کو؟ جی سر, مانیں گے اس بالکل بات کو؟ بالکل. یعنی ہاں اس بالکل. وقت جس چیز کا دبدبہ پوری دنیا میں ہے, زمینی حقیقت جو ہم سے کہہ رہی ہے وہ کہ سب سے زیادہ دبدبہ میڈیا کا ہے. اس لیے میڈیا ہمارے نصاب میں ہے, ہم کو میڈیا کے حوالے سے جاننا ہے. اب میڈیا کیا ہے, یعنی میڈیا کا مطلب کیا ہے؟ ابلاغ کا مطلب کیا ہے؟ ابلاغیات. ابلاغیات, ذرائع ابلاغ, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذرائع. کیا ہوتا ہے؟ یہ بیٹا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے کئی اقسام ہوتے ہیں. ذرائع کا مطلب ہوتا ہے میڈیم, اوکے, ٹھیک, یعنی ذریعہ, ہاں ٹھیک. اب ابلاغ کیا ہوتا ہے یا میڈیا کیا ہوتا ہے؟ میڈیا کے دو بنیادی اقسام ہوتے ہیں بیٹا, یاد رکھنا. ایک کو کہتے ہیں ورقی ذرائع, ورقی ذرائع یا ورقی میڈیا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن زیادہ اچھا ورقی ذرائع رہے گا. ایک ہوتا ہے برقی ذرائع, یا آپ نے کبھی نام سنا ہوگا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, ہاں سر, یہ بھی استعمال ہوتا ہے اس کا. لیکن اردو میں جب ہم اس کو استعمال کریں گے ہم کہہ سکتے ہیں برقی ذرائع اور برقی ذرائع. چاہے ابلاغ ہم نہ بھی کہیں, لیکن ذرائع ایک ایسا لفظ ہے ہمارے پاس جو عموماً استعمال ہوتا ہے, ذریعہ, ذرائع. ٹھیک ہے بیٹا, چاہے ابلاغیات کو استعمال میں لائیں یا نہ لائیں, لیکن ذرائع کو ہم کو استعمال میں نہ لانا ہے کیونکہ اس کا استعمال ہوتا ہے زیادہ. اور اسی طرح میڈیا کے دو بنیادی ذرائع ہیں, ایک کو بولا جاتا ہے ورقی ذرائع اور دوسرے کو بولتے ہیں برقی ذرائع. بیٹا میں یہ لکھوں گا یہاں پہ بیٹا, اس کو لکھوں گا بھی میں بیٹا, یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے. ورقی ذرائع اور برقی ذرائع. ورقی ذرائع اور ہے برقی ذرائع. ٹھیک بیٹا, یس سر. آپ نے دیکھا بیٹا اسکرین پہ؟ ہاں سر, آ گیا. ہاں ہاں سر. ورقی ذرائع اور برقی ذرائع. اب برقی ذرائع میں کیا آتا ہے؟ آپ تھوڑا سا آپ نے مطلب آپ کو یہ اشارہ لگ گیا ہو کہ ورق جس کو کہتے ہیں, کتاب کا ورق. اب ورق میں کیا آتا ہے؟ کتاب آتی ہے.
ठीक बेटा, सर यानी प्रिंट मीडिया में क्या आता है, पहले किताब आती ना, हाँ है ना, वर्क, वर्क किताब का ही वर्क होता है ना, इसलिए इसको वर्क कहते हैं होता है, yes, वर्की sir. ज़राया। ठीक बेटा, हाँ और इसमें क्या आती है, पहली हाँ चीज सर, किताब आती है, किताब आती है, किताब आती है, यस सर, मैगजीन आता है, सर रिसाला आता है, जर्नल आता है, अखबार आता है। यानी किताबी सूरत में जो कुछ भी हमारे पास मौजूद है वो है वर्की ज़राया। यस सर, एक किताब आती है, एक रिसाला आता है, मैगजीन, एक अखबार आता है, खास तौर पे बेटा। यानी यस हम सर, किताबी शक्ल में क्या चीजें सामने हैं, एक है किताब जिसको हम पढ़ते हैं, एक है अखबार जिसको हम हाँ पढ़ते हैं, एक है हम पढ़ते हैं, रिसाला जिसको हम खास तौर पे पढ़ते रिसाला हैं, पढ़ है ना, पढ़ते हैं, मुजल्ला हो, मैगजीन, रिसाला हो, मैगजीन हो, एक ही नाम है, रिसाला भी, मुजल्ला भी, मैगजीन भी। ये एक तीन अल्फाज है, लेकिन ये करीबन करीबन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। रिसाला छोटा होता है या मैगजीन छोटा होता है, मुजल्ला थोड़ा बड़ा होता है। यानी अखबार, किताब और रिसाला व मैगजीन, ये वर्की ज़राया है। सर ठीक, वर्की हाँ ज़राया क्यों हम कहें, क्योंकि वर्की ज़राया इसलिए कहें कि इनके ताल्लुक किताब से है, किताब से है, वर्क, किताब का वर्क होता है, और वर्क को क्या हम वर्की ज़राया, इसलिए वर्की ज़राया मैंने क्यों कहा, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। सर हालांकि इसका दूसरा नाम प्रिंट मीडिया भी है। क्या है, प्रिंट प्रिंट, मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या आता है, प्रिंट में पहले किताब आती है, वही भी प्रिंट में अखबार आता है, प्रिंट में मैगजीन आता है, रिसाला वगैरह, है ना। यानी प्रिंट मीडिया हाँ भी बरकी ज़राया ही हुआ, और उसके बाद है बरकी ज़राया, उसके बाद है बरकी ज़राया। अब बरकी ज़राया में क्या आता है, आप खुद तय कर लो बेटा, आपको पता ही होगा क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बरकी ज़राया में। और आपको याद है बेटा, बरक मींस बिजली, बरक का मतलब बिजली, है यस सर, बिजली। ठीक, बिजली, हाँ शाबाश। अब बरकी ज़राया में क्या आता है, आप खुद देखो बेटा, आप बोलो वहां से, आपको पता भी होगा मुझे लगता है। सर आई थिंक कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक देखिए सर, कंप्यूटर आता है सर, शाबाश, बहुत अच्छा। अगर आप देखिए सर आई थिंक फोन भी आ सकता है, बिल्कुल, देखो एक पहला जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कदीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है, वो है रेडियो। हाँ ठीक है, रेडियो टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है, बरकी ज़राया में आता है। इवन की टेलीफोन पहले हुआ करता था ना, टेलीफोन, आज वो फोन है, यस सर, लेकिन इसका हाँ इसका पहला है टेलीफोनी। ठीक है, टेलीविजन, रेडियो आता है, टेलीफोन आता है, टेलीविजन आता है, और इंटरनेट आता है। यस सर, समझे बेटा, हाँ रेडियो आता है, टेलीविजन आता है,